الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج راتوں رات امیر ہونے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رات کو صرف 11 بار یا مسبب الاسباب اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو وظیفہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ کاش یہ وظیفہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا۔ ابھی فائدہ اٹھا لو۔ یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے راتوں رات رب یا مسبب الاسباب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ یعنی پڑھنے والا خود حیران رہ جائے گا کہ رب ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو دشمن بھی وسیلہ بن کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے دولت کے، عزت کے، شہرت کے خزانے کھل جاتے ہیں، نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اگر 11 بار یہ وظیفہ آپ میں سے اپنی حاجات کے لیے کوئی پڑھ لیتا ہے تو 100% رزلٹ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر ابھی بھی کوئی بندہ صرف 11 بار اس وظیفے کو لاپرواہی میں پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ یہ عمل صرف ایک رات کا ہے۔ یہ وظیفہ جس کو بتایا، آج تک جس نے پڑھا، رب کعبہ نے اس کو ہر مقصد میں کامیابی یقینی بنا دی۔ لیکن اس وظیفے کو پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی یعنی 5 وقت کی نماز لازمی پڑھے۔ انشاءاللہ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رب کی نظر کرم میں رہتے ہیں، رب کے حکم کو بجا لاتے ہیں، تو یقین کیجئے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اچانک آپ کے حالات بدل جاتے ہیں، اچانک آپ کے لیے پیسوں کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کو اللہ کی غیبی مدد سے اتنے پیسوں کا، اتنے شہرت کا، اتنی کامیابیوں کا انتظام ہو جائے گا۔ صرف یقین کے ساتھ یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ خود یہ وظیفہ کر کے حیران ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آج میں جس وظیفے کی بات کر رہا ہوں، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ یا مسبب الاسباب اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا خاص وظیفہ ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بارہا ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یا مسبب الاسباب، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، ہماری مشکل وقت میں کوئی مدد نہیں کرتا، لوگ ہماری مفلسی کو، ہماری غربت کو، ہماری پریشانیوں کو دیکھ کر ہمیں منہ لگانا پسند نہیں کرتے، میں ان سے کہتا ہوں کہ رات صرف 11 بار پڑھ لو۔ جو لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جو لوگ آپ کی مشکل وقت میں منہ لگانا پسند نہیں کرتے، وہ خود رب کے فضل و کرم سے وسیلہ بن کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میرا رب ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یا مسبب الاسباب رب کی ایسی صفت ہے کہ جب کوئی غموں کا مارا، جب کوئی پریشان حال، جب کوئی در در کی ٹھوکروں کا مارا ہوا، دنیا جہان کے ہر ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر یا مسبب الاسباب سے رب کو پکارتا ہے، تو میرا رب فوری طور پر ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے رب کو یا مسبب الاسباب سے پہلے پکار لیا ہوتا تو مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا، لوگوں کے سامنے سر نہ جھکانا پڑتا، لوگوں کے سامنے ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی۔ یا مسبب الاسباب کی فضیلت، اس کی قدر و قیمت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کے مشکل وقت میں آپ کے دوستوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے بہن بھائیوں نے، آپ کے ہمسایوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، آپ کو کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو رات سونے سے پہلے یا مسبب الاسباب کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھ کر دیکھ لو۔
جو لوگ آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے آپ کی کامیابی دیکھ کر آپ کے گھر آنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ کلمات ہے، یہ وہ قرآنی آیت ہے، جب بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پکارتا ہے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے تم مجھ پہ یقین رکھ کر مانگ رہا ہے، جا تیری ہر حاجت کو پورا کیا۔ میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آج یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، رب کی ذات فرشتوں کو حکم دے دے کہ جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا کر دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا مسبب الاسباب اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص مجموعی وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے، صرف ڈوب کر توجہ سے، دھیان سے، یقین کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو حاجات کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، جو خواہشات ناممکن ہیں وہ ممکن ہو جائیں گی۔ رب کعبہ کی قسم، میرا رب جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو انشاءاللہ نرینہ اولاد نصیب ہوگی۔ جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جن بیٹیوں کے گھر میں رشتے نہیں آتے، رشتے آنے کا نام ہی نہیں لیتے، یا مسبب الاسباب سے ایسے ایسے سبب بنیں گے کہ بہترین رشتے خود چل کر گھر آئیں گے۔ اگر کوئی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی شادی کی تاریخ رکھ دی ہے، پیسوں کی کمی ہے، کوئی اسباب نہیں، آپ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھیے، انشاءاللہ شادی سے پہلے پہلے ایسے ایسے اسباب آ جائیں گے، ایسے ایسے سبب بن جائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں کہاں سے کامیابی آ رہی ہے، کہاں کہاں سے پیسے مل رہے ہیں، آپ کی بہترین شادی ہو جائے گی۔ جو ماں باپ پریشان ہے اپنے بچوں کی روزی کی وجہ سے، کاروبار بند پڑا ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، بے سکونی بے برکتی ہے، شوہر نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، آپ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اپنے الفاظ میں نیت کر کے صرف 11 بار یہ وظیفہ پیجیے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے رسالہ وظائف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ یہ وظیفہ رات کو پڑھنا ہے، چاہے تو نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں، چاہے تو پوری رات موجود ہے، 9، 10، 11 بج جائیں، تہجد کا وقت ہو جائے، آپ یہ وظیفہ رات کی تاریخی میں کریں گے، اور انشاءاللہ رات کی تاریخی میں یہ وظیفہ پڑھتے ہی راتوں رات ہی نصیب بدل جائے گا، راتوں رات ہی بہترین فیصلے ہو جائیں گے۔ آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر خاموش کونے میں سب سے پہلے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور سب سے پہلے ایک اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مقصد کی نیت کر کے رب سے مانگتا ہے تو اس کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ نے نیت کرنی ہے، آپ کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، قرض سے نجات چاہیے، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہیے، غیبی خزانوں سے مدد چاہیے، نظر بد اور حسد کا علاج چاہیے، رب کی حفاظت چاہیے، رب کی نظر کرم چاہیے، رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آنکھوں کو بند کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود پاک جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے پڑھ لیں۔ کم از کم 3، 7 یا 11 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے
سب سے پہلے آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ پہلے 11 بار یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ آپ نے بیکاری بن کر، فقیر بن کر اس یقین سے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے کہ آپ یا مسبب الاسباب پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل رہے ہیں۔ یا مسبب الاسباب 11 بار پڑھتے ہی جگہ چھوڑے بغیر، آنکھیں کھولے بغیر، اسی توجہ اور دھیان سے وہیں بیٹھے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں جو بندہ اپنے مقصد کی نیت کیے ہوئے یقین کامل سے یا مسبب الاسباب اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، 10 منٹ میں معجزہ ہو، 10 منٹ میں غیبی مدد آ جائے گی، فرشتے زمین پر آ جائیں گے اور ایسے اسباب ہوں گے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہاں کہاں سے مدد آ رہی ہے۔ خدا را لاپرواہی مت کیجیے گا، آپ کسی بھی رات کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، لیکن آپ نے رات کے وقت ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کرنا ہے، اور اگلی بار یہ وظیفہ اور اس کی کامیابیاں دیکھ کر آپ پڑھنے پر خود مجبور ہو جائیں گے۔ 11 بار پڑھنا ہے، کتنا کی وقت لگ جائے گا؟ اگر 11 بار پڑھنے سے آپ کی سالوں کی جو حاجات ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، حاجات پوری ہو جائیں، ناممکن ممکن میں بدل جائے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، میاں بیوی میں محبت کی کمی دور ہو جائے، نسلیں آباد ہو جائیں، رزق اور دولت کے خزانے کھل جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ والو، رات کو صرف 11 بار یا مسبب الاسباب اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے، بتائی گئی ترتیب سے، بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے آپ نے صرف اور صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ عمل کا خاص طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 11 بار یا مسبب الاسباب، 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک بار سورہ کوثر، ترتیب طریقہ بتا چکا ہوں۔ اسی طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے رب سے جو مانگیں گے انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔